بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ متکبر لوگوں کی 15 نشانیاں، 15 سائنز آف ایروگنٹ پرسنس۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹس، پھر اس کی شارٹ ڈیٹیلز اور ایک اینیمیشن ویڈیو، اور آپ اس کا آج کے جو ہمارے کوٹس ہیں وہ۔ نمبر 1 ہے دے بریگ، وہ شیخی مارتے ہیں۔ یہ ہمارے جو 15 پوائنٹس ہیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، اور آپ ان لوگوں کو خود بخود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دے آر روڈ، یہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دے نیڈ ٹو بی رائٹ، انہیں صحیح ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4 دے سیک ایڈمریشن، وہ تعریف کے طالب ہوتے ہیں۔ نمبر 5 دے ایگزیجریٹ دیئر ایبلٹیز، وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہے they have a my way اور highway attitude، ان کا رویہ میرا راستہ یا شاہراہ ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہے they lack self awareness، ان میں خود آگاہی کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 8 they see everything as a competition، وہ ہر چیز کو مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نمبر 9 they talk over others، وہ دوسروں پر زیادہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 10 ہے they are disagreeable، وہ ناگوار رہتے ہیں۔ نمبر 11 دے آر ڈیفنسو، وہ ہمیشہ دفاعی ہوتے ہیں۔ دے گیو آف این ایئر آف سپیریٹی، وہ برتری کی صرف جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 13 دے لیک امپیتھی، ان میں ہمدردی کی کمی ہوتی ہے۔ 14 دے آر سیلف آبسیسڈ، وہ خود جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 15 ہے دے پٹ ادرس ڈاؤن، وہ دوسروں کو ہمیشہ نیچے رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے 15 سائنز آف ایروگنٹ پرسنس۔ اس کا تھوڑا سا اوور ویو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے ہمارا اس کا اوور ویو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر یہی ہے کہ تم دوسروں کو کمتر اور حقیر جانو، ان کی تحقیر و تذلیل کرو، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ ان کے برتنوں میں کھانا پینا برا سمجھو، بلکہ اپنے برتن انہیں استعمال نہیں کرنے دو۔ وہ راستوں میں برابر چلیں، مجلسوں میں اونچی جگہ بیٹھیں تو تمہیں سخت ناگوار ہو۔ تمہیں کوئی نصیحت کرے تو نفس پر سخت چوٹ لگے، ناک بھون چڑھائیں، تلخ اور تان آمیز جواب دیں، نصیحت کرنے والے کی تذلیل کریں۔ خود نصیحت کرنے لگو تو سخت مزاجی سے کرو، غلطی کرنے والے کو ٹوکنے لگو تو درستی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر اور طالب علمی پر نرمی نہ کرو۔ تکبر کے 3 درجات یہاں انہوں نے بتایا کہ ایک تکبر تو یہ ہے کہ مال، اولاد، عقل، حسن وغیرہ میں خود کو اوروں سے بڑا، دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھنا۔ ان چیزوں میں تکبر بڑی حماقت ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کی حقیقی مالک تو حق تعالی ہیں، بندے کو صرف عارضی طور پر امتحان کے لیے عطا ہوتی ہے۔ جب وہ چاہیں گے فوراً چھین لیں گے، ورنہ کچھ دنوں بعد تو موت یقیناً ان چیزوں کو چھڑا دے گی۔ دوسرا ہے تکبر علم و عمل کا عمل ہے۔ ان میں جو تکبر ہوگا وہ بھی سب سے برا ہوگا، اس میں حماقت کی انتہا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مال اور اولاد وغیرہ جو دنیا داروں کی برائی کے اسباب ہیں وہ فی الجملہ نظر تو آتے ہیں، اور علم و عمل کی بزرگی اور بڑائی کے اسباب تو نظر آتے ہیں۔ علم و عمل کی بزرگی اور بڑائی کے اسباب تو نظر بھی نہیں آتے، محض رب تعالیٰ کی مرضی اور فضل پر ہے۔ کوئی بڑے سے برا بزرگ بھی اپنے عمل کو خدا جل شانہ کی شان کے مطابق قابل قبول نہیں کہہ سکتا۔ نیز قبولیت کی کسی کے پاس اطلاع بھی نہیں ہے، بلکہ جتنی کسی کو معرفت ہوگی وہ اتنا اپنا عمل کو حقیر سمجھے گا اور ڈرے گا۔ اگر کبھی بطور شکریہ کسی کے دینی نفع کے لیے اپنے کسی عمل یا حالت کو ظاہر کرے گا تو اس کے ساتھ عجز و تواضع ہی کا اظہار ہوگا، تکبر نہ ہوگا۔ نمبر 3 اور ایک تکبر اس سے بڑھ کر ہے، وہ تواضع کی شکل میں ہے، یعنی انسان خود کو تواضع کی صفت سے موصوف اور اس میں اوروں سے بڑا ہوا سمجھے،
उसको अपने मुतकब्बिर होने का वहम तक नहीं होता, इसलिए ये आम तकब्बुर से शदीद तर है। आइए देखते हैं आज के कोट से उसमें क्या मैसेज है। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को और मुफलिस को सलाम किया करो। An arrogant person considers himself perfect. This is the chief harm of arrogance. It interests with a person's main task in life, becoming a better person. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. Being a confident person is one of the best traits that you could have in your life, but being a cocky person is one of the worst traits that you can have in your life. And there is a fine line between being cocky and being confident. And in this video, we are going to discuss the major differences between these two traits. Confidence comes from a very authentic and whole place. Cockiness is not authentic, and it's based in insecurity. It's more about making other people think that you're confident as opposed to actually just being confident, which is why cocky people tend to talk a lot. A common trait that a lot of cocky people exhibit is being overly loud in certain social situations. When someone disagrees with a cocky person, they will try and overpower and intimidate them by being loud, with the hopes that the other person will simply submit to them. The reason why this happens is because the cocky person is not comfortable with the idea of being wrong, and they are not open to new ideas. Because of this mindset, it's very difficult for a cocky person to grow and learn. Also, cocky people tend to make more mistakes, and they will start getting a little sloppy because of their overconfidence and lack of humility. Another very common trait of cocky people is not giving other people the credit they deserve. When a confident and humble person accepts an award, they will almost always acknowledge the people that helped them get there. A great example of a very arrogant person is Kanye West. If you have ever watched him accept an award, you will see that he takes all of the credit and he never acknowledges anyone else. This is because he wants everybody else to think that he did everything himself. Confident people do not have an inflated view of themselves. In fact, they will feel bad if they didn't acknowledge the people that helped them reach their goal. Another big difference between being cocky and confidence is that cocky people never like to acknowledge their weaknesses. A great example of this is when a cocky person is incorrect about something. They will tell themselves stories rationalizing why they thought the way they did, and they will often find someone else to blame instead of just admitting when they are wrong. Confident people do not need to do this because they know it's okay if they are wrong, and they know that being wrong will not reduce their self-worth or their value to the other people around them. When you are confident, you can evaluate your own skills and self-worth honestly. You can say to yourself, I need to improve in this area, and you will put the work in order to improve. Of course, you have opinions on certain topics, but you are always open to the opinions of others. Getting another person's opinion will either strengthen your own belief or make you change your own opinions into one that is more correct. It's a win-win situation, and cocky people do not think like this. Confidence is not something that you just get overnight. It's something that you have to cultivate over time by pushing yourself to go outside of your comfort zone. If the idea of approaching someone during the day is terrifying, then you should do it. If the idea of asking someone on the street what time it is, then you should do it. You cannot think your way to confidence, you have to feel your way there. In the words of the great American philosopher Ralph Waldo Emerson, may you always do the thing you are afraid to do. Subscribe for weekly videos.